انسان پر یا دوسروں پر حکمرانی کیسے کی جائے؟ ظاہری طور پر تو یہ عنوان ہی بذات خود نیگیٹو تھاٹس کا پتہ دیتا ہے۔ حکمرانی کی ضرورت محسوس کیوں ہو؟ اس موضوع پہ جب بھی بات کی جائے، بات کرنے والا یا سننے والا، دونوں کے ذہن میں یہ بات ابھرتی ہے کہ کاش ایسا کوئی گر ہاتھ لگ جائے، ایسا کوئی کلیہ مل جائے کہ جس سے ایک آدمی دوسروں پر حکمران بننے کا کوئی طریقہ کار سیکھ لے۔ یہ حکمرانی کی خواہش، یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ سارا جو کھیل ہے یہ انسان کے ذہن کا ہے۔ انسان کا ذہن دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے دو پورشن ہیں۔ یہ خیر سائنٹیفک باتیں ہیں یا سائیکالوجی کی باتیں ہیں۔ ایک انسان کا کانشیس اور دوسرا سب کانشیس۔ اب بات یہ ہے کہ جو آپ کی اندر تبدیلی پیدا کرنے والا جو کام ہے وہ آپ کے سب کانشیس کا ہے، اور آپ کا جو کانشیس ہے یہ اس کی اپروچ آبجیکٹیو ہے۔ یہ اپنے قرب و جوار کو دیکھتا ہے، انفارمیشن یہ لیتا ہے، لیکن یہ جو انفارمیشن آپ کے سب کانشیس کو دے، آپ کا سب کانشیس اس انفارمیشن کو قبول کرتا ہے۔ نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اپنی فنکشننگ بھی اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا سب کانشیس بے پناہ انرجی کا مالک ہے، اس کے اندر بے انتہا طاقتیں ہیں، یعنی وہ آپ کی پوری باڈی کو آپ کا سب کانشیس ہی چلا رہا ہوتا ہے، اور آپ کے یعنی وجود کی ساری کیمسٹری یا ساری بیالوجی اسی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے، آپ کے سب کانشیس پہ۔ تو یہ تو مائنڈ کی طرف بات چلی گئی۔ بات یہ ہے کہ حکمرانی کے حوالے سے کہ دوسروں پہ حکمرانی کیسے کی جائے۔ دوسروں پہ حکمرانی کا جو آغاز ہے وہ انسان کے ذہن سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ جب بھی کوئی کسی سے کام لینا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ اپنے حلقہ ارادت میں شامل کریں یا آپ اسے انفلوئنس کریں، تو آپ ظاہری طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کے ذہن کو یعنی آبجیکٹیو مائنڈ کو آپ اس کو امپریس کریں، یعنی کوئی ایسی بات کریں یا کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے وہ امپریس ہو اور ایکسیپٹنس شروع ہو، یعنی جو آپ کی باڈی سے وائبز جا رہی ہیں وہ اسے ریسیو کرنا شروع کر دے، اور جیسے جیسے اس کی قبولیت ایکسیپٹنس بڑھتی ہے ویسے ویسے وہ آپ کے حلقہ ارادت میں یا آپ کی فالوئنگ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ہے وہ ٹیکنیک جسے استعمال کیا جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ۔ آپ کسی بھی سطح پہ چلے جائیں تو طریقہ کار عمومی طور پہ یہی برتا جائے گا۔ اب بات مائنڈ کنٹرولنگ کی ہے۔ مائنڈ کنٹرولنگ کے لیے آپ مائنڈ کنٹرول کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ اب آپ پہ ہے کہ اس میں آپ کی ایک پازیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے، ایک پازیٹیو اپروچ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کا مائنڈ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا کسی پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے بیک آف دا مائنڈ کیا ہے، آپ چاہ کیا رہے ہیں۔ کوئی آپ خیر چاہ رہے ہیں، پیار چاہ رہے ہیں، امن چاہ رہے ہیں، سکھ، شانتی، یا وہ چیزیں جس سے سوسائٹی میں ایکولیبرم پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو، سوسائٹی میں امن پیدا ہو، یا پھر آپ کی اپنی سیٹ پرائرٹیز پہ ہیں، یا آپ کی اپنی ترجیحات ہیں کہ آپ کی اپنی ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے سوسائٹی میں جہاں بھی گفتگو کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، عمومی طور پہ تو یہی بات دیکھنے میں سامنے آئی ہے اور اسی بات کا مشاہدہ ہوا ہے کہ گفتگو کے ذریعے جس سطح پہ بھی اظہار کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ انٹرسٹ بات کرنے والے کا لازمی ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ضرور ہوتا ہے۔ اسی ٹارگٹ کے پرسوینس میں، اسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر اپنی جو
انرجیز ہیں، اپنی جو طاقت ہے یا جو اس کے اپنے سب کانشیس کی طاقت ہے، اسے وہ بروئے کار لاتا ہے۔ اس کے لیے وہ ٹارگیٹڈ آڈینس کا انتخاب کرتا ہے کہ اس کے اندر جو بات ہے یا وہ کس موضوع پہ زیادہ بہتر بات کر سکتا ہے، اسی طرح کی وہ کلاس کو پھر آہستہ آہستہ ٹچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج فی زمانہ دیکھیں آپ کو پوری دنیا میں تصوف، روحانیت، اسپرچویلٹی، مسٹسزم کے نام پہ آپ کو دنیا میں بہت بڑی بڑی شخصیات بات کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کی فالوئنگز دیکھیں تو بلینز میں ہوگی۔ اب وہ روحانیت پہ کریں گے، تصوف پہ کریں گے، فقر پہ کریں گے، یا اسپرچویلٹی، مسٹسزم وغیرہ پہ کریں گے، انویزیبل ورلڈ پہ کریں گے۔ ایسی دنیا غیر مرئی دنیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی سائنٹیفکلی بہت زیادہ اویئر ہو چکی ہے، اور کم و بیش یہ متفقہ طور پہ سائنٹیفک یہ جو تحقیق ہے، اسے ریسرچ ہے، اسے قبول کر چکی ہے کہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ موجود نہیں ہے، یعنی ورلڈ از ناٹ ریئل، یہ ایلیوژن ہے، یہ فریب نظر ہے، ہمارے دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ تو یہ بات جب کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ فریب نظر ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے 3D پینٹنگز دیکھی ہوں، اگر آپ نے 3D پینٹنگز دیکھی ہوں تو آپ بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یعنی کوئی آرٹسٹ ہے 3D پینٹنگ کرنے والا، اس نے روڈ پہ کوئی 3D پینٹنگ بنا دی ہے کسی گڑھے کی، تو گاڑی پہ یا پیدل آنے والا شخص اس گڑھے کو وہ ریئل سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو آنکھ ہے اسے وہ اس 3D پینٹنگ والے ورک کو اوریجنل دکھا رہی ہوتی ہے، وہ واقعتاً محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک گڑھا ہے، تو وہ وہاں آ کے رک جاتا ہے۔ اب رک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو عبور کرنے کے طریقے پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسے کیسے پاس کیا جائے، اسے کیسے عبور کیا جائے، اور ساتھ کھڑے ایک اور شخص کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس سے گزر جاتا ہے اور وہ اس میں گرتا نہیں ہے، تو وہ گڑھا بنا ہوا تو ہے لیکن اوریجنلی وہ جینوئنلی ہے نہیں، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جس گڑھے سے میں ڈرا ہوا ہوں یہ آدمی اس سے کیسے گزر گیا ہے۔ تو ایک تیسرا آدمی آتا ہے جو اس کے بنانے والا ہے، وہ اس پینٹنگ پہ آ کے پانی کی ایک بالٹی اس پہ بہا دیتا ہے، جو ہی پانی اس پہ پڑتا ہے تو وہ جو پینٹنگ ہے وہ مٹ جاتی ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کلیئر سڑک ہے، شاہراہ ہے یا ویو ہے۔ تو اب وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میں کس انداز سے اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ تو دنیا کی جو مثال ہے، اس فزیکل ورلڈ کی مثال ہے، اسی 3D پینٹنگز کی ہی طرح ہے۔ یہ اب سائنٹیفکلی پروون ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے تو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جو چیز ہے نہیں تو اب اس کے لیے پھر پریشان ہونا کیسا، یہ ڈپریشن، یہ اتنی بھاگ دوڑ اور اتنی زیادہ سنجیدگی اس دنیا کے لیے تو وہ بنتی نہیں ہے، یعنی کامن سینس کو وہ سوٹ نہیں کرتی۔ لیکن چونکہ وہ اپنے ذہن کی ڈومین میں رہتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے اب ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ نتیجہ نکال بھی لیا اور دیکھ بھی لیا کہ یہ ورلڈ جو ہے یہ ریئل نہیں ہے، اور مختلف مذاہب بھی، کوئی اسے مایا کہتا ہے، کوئی اسے ایک سایہ کہتا ہے، کوئی مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ عمومی طور پہ صدیوں سے اسے ایک اضافت کہتے ہیں، اسے ایک سایہ کہتے ہیں، اسے مایا کہتے ہیں، بہت جلد مٹ جانے والا ایک سایہ کہتے ہیں۔ تو اب جو مذہب کی سچائی تھی، اب وہ چونکہ مذہب کو عمومی طور پہ لوگوں نے ٹیکن بائی گرانٹیڈ لیا ہوتا ہے، مذہب کے متعلق بہت کم لوگوں کا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ جو بات مذہب کی بیان کی ہوئی ان تک پہنچتی ہے اس پہ من وہ اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، لیکن ذہن کے بٹھانے کی حد تک ان کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب مذہب کی یہ بتائی ہوئی سچائی اس کو سائنٹیفکلی اب یہ پروو ہو گئی ہے، تو اب وہ ذہنی طور پہ ان کے ذہن کی ساخت ایسے بنی ہوئی ہے کہ صدیوں سے وہ اس فزیکل ورلڈ کے اندر رہ بھی رہے ہیں اور اسے محسوس بھی کر رہے ہیں اور اسے ریئل بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن باہر کے اب چونکہ ایک چیز سائنٹیفکلی پروون ہے تو اسے کہیں نہ کہیں انسان اسے ویلیو کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے، یہ دنیا موجود تو ہے نہیں، تو یہ تو صرف دیکھنے کا انداز ہے۔
ورنہ اس کی مثال اسی 3D پینٹنگز کی طرح ہے۔ تو اب اس سے نکلنے کے لیے کہ فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے اسے کیسے ریئل نہ سمجھا جائے، اسے ایلیوژن سمجھا جائے، اس سے کیسے اس اصل یعنی اندر والی آنکھ سے اسے کیسے دیکھا جائے، تو اس کی جب یہ ضرورت انسان کے اندر، یہ سوسائٹی کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں جو ان کو یہ گر سمجھائے کہ یہ جو دنیا نظر نہیں آ رہی، تو یہ جو دنیا جو نظر آ رہی ہے اسے کیسے ریئل سینس سے دیکھیں، اسے کیسے، اس کی اوریجن کو کیسے دیکھیں۔ اب یہ ایک تڑپ، ایک امنگ، انسان نہیں چاہتا کہ وہ بے وقوف بنے، ایک چیز موجود نہیں اور اس کے پیچھے وہ تگ و دو کرتا رہے، تو اس کے لیے اب یہ بات اب ایک عام آدمی کے سامنے بھی ہے، پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بھی ہے، اور ان لوگوں کے بھی سامنے ہے جو مردم شناس ہیں۔ اب جن لوگوں کے پاس زیادہ مہارت ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کا جو ہاتھ ہے لوگوں کی پلس پہ ہے، ان کی نبض پہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت زمانے کی سوچ کس دھارے پہ بہہ رہی ہے، کیسے لوگ سوچ رہے ہیں، تو وہ پھر آسانی سے آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، کہیں بھی آپ بات کریں آن کی آن میں آن ایئر ہوتی ہے تو وہ پورے ورلڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اب اس بات کو باقاعدہ انہوں نے اپنے تجربات اور اپنے ویژن کے ذریعے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو بیان ہے، اب یہ بیان بنیادی طور پہ نہ اس کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، نہ تصوف کے ساتھ، اور نہ ہی کسی مذہب کی اوریجنل سپرٹ کے ساتھ ہے، یہ ایک نفسیاتی بات ہے۔ اب روحانیت کو آپ یوں سمجھیں کہ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک نفسیاتی روحانیت، ایک جو ہے وہ قلبی روحانیت ہے۔ اب جتنا 99% کام میڈیا پہ ہو رہا ہے یا موٹیویشنل سپیکنگز کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ ٹوٹل نفسیاتی کام ہے، اس کا آپ کی جو اوریجنل تصوف ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو قلبی احساسات ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف مائنڈ اور یہ کانشیس اور سب کانشیس کی بات ہے، یہ آبجیکٹیو مائنڈ اور سبجیکٹیو مائنڈ کی بات ہے۔ بس اسی آبجیکٹیو مائنڈ اور سبجیکٹیو مائنڈ کے بیچ میں جو سمجھدار زیرک قسم کے لوگ ہیں وہ اسی کے اندر کھیلتے ہیں، اور اسی کھیلنے میں وہ لوگوں کو اپنے دم کا اسیر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیک نیچے سے لے کے اوپر تک، یعنی ایک میرے جیسے کامن مین، عام سے سادہ آدمی سے لے کے بہت بڑے آدمی تک، یہ طریقہ کار یہی استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان کے مائنڈ کو آہستہ آہستہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب جو مائنڈ کے کنٹرول کی بات ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ کو سب سے پہلے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ آپ کی طرف اٹینٹیو ہوں، متوجہ ہوں۔ اب جو لوگ زیرک ہوتے ہیں یا بہت زیادہ، آپ اسے شریوڈ ذرا نیگیٹو ورلڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ پیچھے انسان کے من میں کوئی پازیٹیو اپروچ ہو، سوچ کوئی پازیٹیو ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس لفظ کا استعمال کیا جائے، لیکن بہرکیف جو زیرک لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، مردم شناس لوگ ہیں، تو انہیں محفل کے تقاضوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس محفل میں کون سی بات لوگوں کی توجہ میری طرف موڑے گی، تو وہ وہاں پہ وہ بات اس انداز سے غیر معمولی بات کریں گے۔ مثلاً یہ کہ اب آج کل ایک بہت بڑی مقصد یہ ہے کہ پورے ورلڈ کو اوور شیڈو کیا ہوا ہے۔ انڈیا کے 7 گرو ہیں، ان کا کام بھی ہے، کسی کے کام سے تو نظریں نہیں چرائی جا سکتی، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، طریقہ واردات دیکھیں۔ اب ویسٹ میں وہ اس فزیکل ورلڈ کو بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فزیکل ورلڈ موجود نہیں ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اندر کی سچائی کا ہمیں پتہ چلے، تو ساتھ ساتھ وہ مذہب سے بھی دور ہیں، بیگانہ ہے، یعنی مذہب سے تو وہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرتے کرتے مذہب سے بھی تقریباً وہ آلموسٹ دور ہی ہو چکے تھے۔ اب انہیں ایسا آدمی چاہیے تھا جو انہیں اس تضاد سے، اس پیراڈاکس سے نکالے کہ وہ مذہب کے ساتھ بھی ان کی وابستگی نہ رہے، یعنی وہ اب ان کے سامنے جو ماڈرن مین کے سامنے مسئلہ تھا، بالخصوص ویسٹ میں، ایسٹ میں تو ابھی مقصد ویسے ہی مذہب ہی اوور شیڈوئنگ یہاں پہ ایک فورس ہے، لیکن ویسٹ میں چونکہ وہ مذہب سے دوری اختیار کر چکے تھے، اب ان کے درمیان یہ پیراڈاکس تھا، یہ تضاد تھا کہ وہ مذہب کو تو مانتے نہیں تھے، تو مذہب سے ہٹ کے وہ کسی
مسٹیکل سچائی کو کیسے مانے یا اس طرف وہ کیسے راغب ہوں۔ یعنی بنیادی طور پہ ویسٹ یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسے لوگ ملے جو انہیں بے وقوف بنا سکیں، کہ وہ مذہب کا نام لیے بغیر ہمیں ایسی سچائی بتائیں کہ جس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو۔ یعنی ہم مذہبی بھی نہ ہوں اور ہم من کی سچائی کو بھی پالیں۔ اب اس چیز کو جیسے میں نے آپ کو بتایا، انڈیا میں ایک بہت بڑے نام والے سات گرو جنہیں پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ بڑی فالوئنگ، کروڑوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے، دیکھنے والے، اور انہوں نے بڑی مقصد یہ ہے کہ بڑی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ ساری چیزیں مسٹیسزم سے متعلق ہیں اور وہ سارا کام جو ہے روحانیت پہ۔ تو اب وہ لوگوں میں بڑے برملا انداز میں بیٹھ کے وہ بہت خوبصورتی سے، بات یہ ہے کہ ایک بات کو آرٹیکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو سینس کیسے کیا جاتا ہے، آپ کی سائیکی کو کیسے پڑھا جاتا ہے، آپ کی نبض پہ کیسے ہاتھ رکھا جاتا ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں میں انہوں نے مہارت حاصل کر لی۔ یعنی لاکھوں دفعہ ان کا بے شمار انگنت بار ان کا لوگوں سے انٹریکشن ہوا، تو آہستہ آہستہ جب ایک کام آپ تواتر کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے اندر اس کام کی مہارت آ ہی جاتی ہے۔ تو ان کے اندر بھی وہ اس حد تک مہارت آ گئی ہے کہ آپ وہ لاکھوں کے مجمع کو مسمرائز کر سکتے ہیں۔ اب وہ انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کے سوچنے کا انداز کیا ہے، تو انہیں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا دینی ہے۔ بالفرض جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب کے حوالے سے انہیں ویسٹ میں یہ تھا کہ اب مذہبی بھی نہ ہوں اور وہ اسپریچول بھی ہو جائیں، تو اس پیراڈاکس کو، اس تضاد کو کیسے عبور کرنا تھا، اس کا حل دیکھیں کیسا خوبصورت انہوں نے پیش کیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ ان کے ایک مذہبی اینٹیٹی ہیں مہادیو، ان کے مذہب کی ایک بہت بڑی مذہب وہ اینٹیٹی ہیں مہادیو۔ اب مہادیو کی مورتی کے سامنے بہت بڑی انہوں نے اپنے آشرم پہ اپنے وہ جو بنایا ہوا ہے وہاں پہ بہت بڑی ایک پتھر کے انہوں نے مجسمہ یا مورتی یا بت جو بھی ان کے مذہب کے نزدیک معتبر لفظ ہوگا وہ انہوں نے وہ بنوائی ہوئی ہے وہاں پہ، بہت خوبصورت بھی ہے، آرٹسٹک وہ ایک پیس ہے، پیس آف آرٹسٹک ورک۔ تو اب اس مجسمے یا مورتی یا بت کے نیچے بیٹھ کر وہ مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مذہب پہ اور خدا پہ جو بھی مقصد یہ ہے کہ جو بات مذہب سے ریلیونٹ ہو تو وہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ میں کسی مذہب پہ یقین نہیں کرتا، تو میں کسی مقصد یہ ہے کہ کسی ہیونلی باڈی پہ اس انداز سے یقین نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگوں نے دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ایک اپنے مذہبی ایک اینٹیٹی کے سامنے، اس کے بت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ کے مذہب سے انکار کر رہے ہیں، اور لوگ باخوشی اس بات کو قبول کر رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ جو مذہبی ایک سایہ کے نیچے بیٹھ کے آپ مذہب سے آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سات گرو ہو سکتا ہے کہ ان کی اٹیچمنٹ ہو اپنے مذہب کی اس جو بھی اینٹیٹی ہے ان کے ساتھ، لیکن لوگ جو کہ اس طرح کی بات سننا نہیں چاہتے، لوگ سننا یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کے بغیر ہمیں من کی سچائیوں سے متعارف کرایا جائے۔ تو وہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے، اب اسے اگر جنرلی پوچھتے ہیں تو یہ ایک ٹریپ ہے۔ اب انہوں نے ایک ایسا ٹریپ تیار کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے سائز کے پھندے کو پسند کرتا ہے، تو انہوں نے ایک پھندا تیار کیا، لوگ بڑی خوشی سے اور روحانیت میں مست ہو کے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی ڈیوائن ڈومین میں چلے گئے ہوں، اور اس میں جا کے وہ اب انہوں نے اندر کی سچائیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ ان کی لائف بہت ایزی ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ خود اپنا علاج خود کر رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ کام وہی مائنڈ کنٹرولنگ کا ہے۔ اب ان کے مائنڈ کو کمانڈ دے دی گئی، یعنی ان کا یا ان کے جیسے دوسرے جو بھی یہاں پہ موجود ہیں لوگ، ان کے انفلوئنس نے لوگوں کو اب یہ باور کرا دیا ہے کہ میری بات جو ہے وہ متاثر کن ہے، یا جو میں بات کر رہا ہوں وہ اوریجنل بات کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں واقف حال ہوں، میں اس جو انویزیبل ڈومین ہے میں نے اس میں 20-25 سال تپسیا کی، ریاضت کی، وہاں پہ میں نے فکر و فاقے کیے، وجدان، گیان، پتہ نہیں کیا کیا کیا، تو اس کی بنیاد پر میرا معلوم بہت واضح ہے، میں بہت ایکسپیرینسڈ ہوں۔ اب وہ ساری باتیں اب ان کی شخصیت، ان جیسے لوگوں کی شخصیت کی پہچان بن گئی ہے۔ اب جو بھی جاتا ہے تو ظاہری طور پہ
80% काम हो चुका होता है, वो ज़हनी तौर पे इतना असर लेके जाता है, उसे पता होता है कि ये जिस आदमी के पास जा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस है और रूहानियत का और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया का बहुत बड़ा एक ज्ञानी और तजर्बाती शख्स है, तो उसकी जो भी बात होगी तो वो मुझे सच्चाई तक ज़रूर पहुंचा देगी। जब आपने माइंड में ये बिठा लिया, अब माइंड में जब बिठा लिया तो काम आपका वहीं शुरू हो गया। अब वहाँ पे वो गुरु वो हो या कोई और हो या ना हो, जब आपके माइंड ने अपने आप को एक कमांड दे दी तो अब आपका काम शुरू हो गया है। वजह यह कि आपके माइंड ने या आपके कॉन्शियस ने आपके सब कॉन्शियस को अब कमांड देना शुरू कर दी है। जो आपका असर जहन बाहर से असर कबूल कर रहा है, वो असर अब उसने सब कॉन्शियस को, सब्जेक्टिव माइंड को देना शुरू कर दिया। और अब आपकी जो असल गेम है, असल जो खेल है, वो आपके उस सब्जेक्टिव माइंड का है, यानी वो आपके सब कॉन्शियस का है। जब सब कॉन्शियस को कमांड मिली है तो उसने वहाँ पे फंक्शनिंग शुरू कर दी है। अब जैसी आप उसे कमांड दे रहे हैं, आप रूहानियत की, स्पिरिचुअलिटी की, एनलाइटनमेंट की, आप अपनी आज़ादी की, आप अपने डिप्रेशन से दूरी की, बीमारियों से दूरी की और गुर्बत से बचने की, अच्छा ये जितने मसाइल हैं उनसे दूर पर रहने की, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहने की, जो भी कमांड, मकसद ये है कि जो आपके तख़य्युल में आ सकती है वो कमांड आपने अगर दे दी अपने सबकॉन्शियस को तो उसने वैसे फंक्शनिंग शुरू कर दी। अब उसकी जो फंक्शन है वो आप ये समझे कि वो केमिकली एक आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता काया पलट शुरू कर देता है। काया पलट से मुराद ये है कि मुकम्मल तौर पर एक न्यू बर्थ, आप न्यू, मकसद ये है कि आपको ज़िंदगी देना शुरू कर देता है। जब आपके सुपर कॉन्शियस काम करता है तो वो सारी पावर आपकी बॉडी में उसी सुपर कॉन्शियस की है। सुपर कॉन्शियस से मुराद ये है कि आपका एक एक सेल जिंदा है, अलाइव है और उसमें पूरी ज़िंदगी का शऊर है। आपकी वो जो शऊर है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी बॉडी को बदल के रख देता है। अब आप वैसे तजर्बात महसूस करना शुरू कर देते हैं, वैसी परसेप्शन, वैसी फीलिंग्स और वैसी इमेजिनेशन। अच्छा, अब आप अकेले बैठे हैं या मजमे में बैठे हैं या आप लेटे हुए हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप सोए हुए हैं, तो चूँकि अब आपका सब कॉन्शियस में एक बात चली गई है तो आप सोए हुए हैं तो आपको वो रूहानी सपने आ रहे हैं, एक इनलाइटेंड आपके सामने वर्ल्ड है और आप उसमें आप सैर कर रहे हैं, आपके रूहानी मुशाहदात आपके पढ़ रहे हैं। ये सारे हैं, ये सारे के सारे टोटल नफ्सियाती। अब इसमें अब ये वो तरीक़ाकार है, आपकी नफ्सियात के ज़रिए आपको रूहानी बना दिया जाता है। तो रूहानियत जो है ना वो बिल्कुल दैट इज़ अ कैटेगरी अपार्ट, वो एक बिल्कुल मुनफरद बात है। आप बुनियादी तौर पे आप यूँ समझें कि बायक वक्त आप जो ख़ुद को दूसरों पर असरअंदाज करने के लिए ले जाते हैं या दूसरों पे हुक्मरानी करने का कोई एजेंडा आपने आपके निहा खानों में आप जाते हैं कि दूसरों को मैं अपने ज़ेर असर ले आऊँ, तो वो ज़ेर असर तो आएंगे जब आएंगे। सबसे पहला तो शिकार मैं ख़ुद हूँ, चूँकि मैं ख़ुद अपनी एक सोच से मगलूब हूँ। वजह यह कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बात करूँ जो लोग सुनना चाहेंगे, यानी जो लोग सुनना चाहते हैं उस लोगों की उस ख्वाहिश का मैं खुद पहले मैंने अपने आप को कैदी बना दिया। मैं खुद हैंडीकैप हो गया कि अपने आप को मोहताज कर दिया, अपनी बागडोर मैंने लोगों की तरजीहात के हाथ में दे दी कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। अब जो लोग सुनना चाहते हैं तो वो मैं अब वही सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अदरवाइज़ ये है कि ऐसे लोग बेशुमार लोग बैठे हैं जिनके मन रोशन है। जो मन रोशन वाले लोग हैं वो तो शायद लोगों की एक्सेस से अमूमी तौर पर बाहर होते हैं। वो तो इस तरह के इजहार की तरह, जैसे मेरा एक मकसद ये है कि ये मैं इजहार की कोशिश कर रहा हूँ, वो इस इजहार से मावरा होते हैं। वो जहाँ कहीं भी हैं, ज़िंदगी के जिस शोबा में भी वक्त गुजार रहे हैं, वो बस फूल की तरह मुस्कुरा रहे हैं। उनका मन इनलाइटेंड है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। वो फूल की तरह मुस्कुरा रहे हैं, उनके मन इनलाइटेंड है, उन्हें इस बात की शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। उनका जिस्म एक अमल है, उनका जिस्म से अनकॉन्शियसली वो शेयरिंग हो रही है। उनके जिस्म से जब एक रोशनी निकल रही है, जैसे फूल से खुशबू फैल रही है, तो वो कोई चाहे या ना चाहे वो लोगों तक, सोसाइटी तक वो पहुंच रही है, इंसानों को मुअत्तर कर रही है। तो वो इस तरह के इजहार से अमूमी तौर पे दूर रहते हैं। तो ये अब लोगों पे हुक्मरानी का जो है मकसद ये है कि इसे अगर वाइंड अप किया जाए तो ये जो है कि लोगों पे हुक्मरानी कैसे की जाए, ये सवाल बज़ाते ख़ुद जो भी इस बात में इंटरेस्टेड है तो वो ये है कि वो हुक्मरानी क्या करेगा जो ख़ुद अपनी ख्वाहिश का महकूम है,
اگر کوئی حکمرانی کی خواہش رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ تو خود محکوم ہے، یعنی اپنی ایک سوچ کا، اپنے ایک تھاٹ کا۔ اب حکمرانی سے مراد اس کے سامنے ایک سٹیٹس سمبل ہے۔ سوسائٹی میں دیکھا ہوا ہے کہ حکمران لوگ یا ایلیٹ یا جو کیپچرنگ لیٹ ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، تو یعنی اس نے تو ان کو ایڈیالائز کیا ہوا ہے اور وہ ایجنڈا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے کسی نے ظاہری طور پہ کوئی پارک میں چلا گیا، کوئی سیاست میں چلا گیا، کوئی معیشت میں چلا گیا، کوئی ٹائکون بن گیا، کوئی بزنس ٹائکون بن گیا، کوئی کسی مقصد یہ کہ کسی نے کوئی سادھو بن گیا تو کوئی فقیر بن گیا، کوئی پیر بن گیا، کوئی عامل بن گیا۔ یہ سارے طریقہ کار ہیں، یعنی مختلف بہروپ ہیں جو انسان نے اختیار کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو نہیں، خود کو بیوقوف بنانے کے۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ لوگوں پر حکمرانی کے اس گر کو سیکھتے سیکھتے آپ اپنے آپ کو کتنا محکوم بنانے کے متمنی ہیں اور کتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا چاہتے، کامن سینس سے کام لینا چاہتے ہیں، تو آپ اوریجنل رہیں، جینون رہیں، سادہ رہیں۔ آپ کو ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے کہ پھول کھل رہا ہے تو اس کی خوشبو ضائع ہو رہی ہے یا لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ جہاں پہ یہ کام شروع ہو جائے گا کہ یہ خوشبو پہنچ رہی ہے لوگوں تک یا نہیں پہنچ رہی، تو وہ خوشبو میں ہمارا ذہن آ جائے گا، ہماری سوچ آ جائے گی، ہماری انا آ جائے گی، تو وہ جو خوشبو کی پیورٹی ہے وہ اس کی پیورٹی کو ہم امپیورٹی میں بدل دیں گے۔ تو بس یہ جو ہے نا گزارشات ہیں۔ تھینک یو جی۔